السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے ساتھی، سلسلہ وار مضمون چل رہا تھا فتح مکہ کا۔ اس سلسلے میں یہ مضمون بہت تفصیل سے بیان کر رہا ہوں میں۔ اس فتح مکہ میں وہ سارا بھی مسلمان ہوگی انشاءاللہ، وہ قصہ بھی آئے گا۔ اس فتح مکہ میں ہندا جو ہے ابو سفیان کی بیوی، جس نے ابو سفیان کے مونچھیں پکڑ کر گرایا تھا، اوپر بیٹھ گئی تھی اور کہتی تھی اس کالے نامرد کو قتل کرو، یہ بھی مسلمان ہوگی انشاءاللہ۔ اسی فتح مکہ میں اکرمہ ابن ابی جہل بھی مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی فتح مکہ میں صفوان ابن امیہ بھی مسلمان ہوں گے، اور اسی فتح مکہ میں عبداللہ ابن ابی سرح جو مرتد ہو گئے تھے، کاتب وحی تھے، حضرت عثمان کے رشتہ دار تھے، وہ بھی مسلمان ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی فتح مکہ میں مکہ والے جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، جب ہجرت کر کے مکہ والے چلے گئے مدینہ منورہ، تو ان کے گھر، ان کی زمینیں، ان کی جو بھی مکہ میں باغات تو تھے نہیں لیکن مکانات تو تھے ان لوگوں کے، ان لوگوں کو جو ہے بے ایمانوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب ان مکانوں کا کیا کرنا، یہ مسئلہ بھی چھڑا، لوگوں نے ہی چھیڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھی اب ہمارے مکانات ہیں، یہ لوگ، ان لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تو ہم کیا کریں اس کا۔ یہ سارے مضمون انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کے اندر سے فارغ ہو کر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بیت اللہ کو دھلوایا، اور حضرت بلال اور حضرت اسامہ سے کہا کہ تم دونوں زمزم کا پانی لاؤ اور بیت اللہ کو دھو۔ اس زمانے میں گلاب وغیرہ کا پانی تو ہوتا نہیں تھا، یا ہوتا ہو لیکن اس زمانے میں اتنی وسعت نہیں تھی۔ زمزم سے دھویا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں کونوں پر تکبیر کہی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر نماز پڑھی، اور سارے کے سارے مکہ والے جو ہیں وہ باہر کھڑے تھے، دور دور سے دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ انہیں دیکھنے والوں میں عورتیں بھی تھیں، انہیں دیکھنے والوں میں مرد بھی تھے، لیکن یہ اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ جیسے بڑے بڑے لوگ تھے، یہ تو بھاگ گئے تھے، لیکن اکرمہ ابن ابی جہل کی جو بیوی تھی ام حکیم بنت حارث ابن ہشام، اس کا نام تھا، اس کے اکرمہ بن جہل کی بیوی کا، وہ بھی سامنے کھڑی تھی،
اور سارا بھی سامنے کھڑی تھی، وہی بڈھی ہو گئی تھی، وہ بھی جو ہے سامنے ہی کھڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا کیا یہ سنو. باہر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ یعنی ملتزم جہاں ہے آج کل، وہاں اگر آپ نے اعلان کیا کہ قریشو میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ بتاؤ، تو سارے کے سب لوگوں نے کہا کہ سب لوگوں نے یہ جملہ کہا کہ حضرت آپ کے ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، اس لیے کہ آپ جو ہے کریم ابن کریم یعنی یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے وغیرہ وغیرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، تم سب آزاد ہو، کسی قسم کے کوئی فکر مت کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو عرب میں جو حسب نسب پر فخر کرنے کا دستور چلا آ رہا تھا، عرب میں ایک بات مشہور تھی کہ حسب نسب میں یعنی وہ کرتے تھے، فخر کرتے تھے، ہم فلاں خاندان کے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ہم پٹھان ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم سید ہیں، یہ ہوتا ہے نا لوگ حسب نسب کو کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی سارے حسب نسب ٹھیک اپنی جگہ، لیکن اللہ کے یہاں جو چیز قبولیت کی ہے وہ تقوی کی ہے کہ ہم اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بھئی یہ سید ہے تو اس کی جنت میں داخل کر دو، نماز بھلے نہ پڑھتا ہو، داڑھی بھلے نہ رکھتا ہو، سب سید ہیں. ارے بھائی سید ہے، کس نے دیکھا تھا تو سید ہے یہ تو بتا. نام والے سید تو بہت ہوتے ہیں، میں بھی لکھتی میرے آگے کے سامنے سید محمد یونس پالم پوری، میرے بیٹے بھی لکھتے سید محمد اولاد عمر پالم پوری. کس نے دیکھا تھا وہاں سے آتے آتے نسلیں. تو آپ نے اس وقت اعلان کر دیا کہ کوئی کسی پر کوئی فخر نہیں ہے، ہاں الا بالتقوی. جس کی زندگی میں تقوی ہوگا وہ آدمی اللہ کے بھی قریب ہوگا، میرے بھی قریب ہوگا. یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خطبے میں عام طور سے کیا، بلکہ آپ نے اس خطبے میں اس کا خاتمہ کر دیا اور اسلامی مساوات کا جھنڈا نصب کر دیا اور یہ بتلا دیا کہ شرف اور بزرگی کا معیار صرف تقوی اور پرہیزگاری ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر عالم کے لیے مبعوث ہوئے تھے. آپ کا مقصود ہدایت تھا، دشمنوں سے انتقام لینا یہ بادشاہوں کا کام ہے. یہ فرمایا میرا مقصود ہدایت ہے، میں انتقام لینے والا نہیں ہوں. بادشاہ جو ہوتا ہے وہ انتقام لیتا ہے، لیکن آپ نے انتقام لینے کا نہیں. میں چاہتا ہوں تم لوگ مسلمان ہو جاؤ. اب جب بیٹھ گئے خطبے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ گئے اور بیت اللہ کی کنجی چابی آپ کے ہاتھ میں تھی اور آپ اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کی چابی اوپر نیچے یوں کر رہے تھے اور سارے کے سارے کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے. صفوان بن امیہ کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی، اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی، سارا بھی دیکھ رہی تھی، دوسرے جتنے تھے ابو سفیان بھی کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے، ہندا بھی کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی. مسلمان تو ہوئی نہیں تھی ابھی، مسلمان تو باپ بھی بنے گی ہندا. یہ سارے کے سارے دیکھ رہے تھے. کسی کو آگے بڑھ کر کوئی چیز پوچھنے کی ہمت نہیں تھی کہ اگر کوئی پوچھے کوئی کرے. اب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آج کل حجر اسود ہے اور ملتزم ہے وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے. عثمان ابن ابی طلحہ جو ہے سامنے تھے، چابی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ان سے اور اپنے ہاتھ سے چابی یوں کھیل رہے تھے. حضور ایک ہاتھ میں چابی پھر یوں کر رہے تھے. اتنے میں دیکھا کہ حضرت عباس اور حضرت علی یہ دونوں آپس میں کچھ مشورہ کرنے لگے تھوڑے سے دور جا کر. حضرت عباس اور حضرت علی تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دونوں آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں. حضرت عباس کہہ رہے تھے کہ تم کہو، حضرت علی کہہ رہے تھے کہ تم کہو. کوئی بات کر رہی ہیں لیکن کرتے ہوئے جھجک محسوس کر رہے ہیں. کیوں کہ ابھی سب کے سامنے کیسے کہیں. چنانچہ حضرت علی نے ہمت کی اور ہمت کر کے یہ کہا کہ حضرت، بلکہ کھڑے ہو کر، روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی مجمع میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ
بیت اللہ کی چابی ہم کو عطا فرما دیجیے تاکہ ہمارے خاندان میں چابی رہے. قریش، ہم لوگ قریش ہیں اور قریشی بیت اللہ کو سنبھالتے آئے ہیں تاکہ سقایت زمزم کے ساتھ حجامت بیت اللہ یعنی بیت اللہ کے دربانی کا شرف بھی ہم کو حاصل ہو. یہ حضرت علی نے کہا کہ بیت اللہ کی چابی ہمیں دے دیجیے، یہاں حاجیوں کو پانی بھی ہم لوگ پلائیں گے اور بیت اللہ کی حفاظت بھی ہم لوگ کریں گے. سعید بن مسیب بھی کہتے تھے کہ حضرت عباس نے بھی اس کی بہت کوشش کی. کہ دونوں روایتیں ملتی ہیں، دونوں نے الگ الگ اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا. حضرت عباس نے کہا کہ چابی ہمیں دے دیجیے تاکہ جو ہے یہ وہوٹ یا سمجھو کہ یہ شرف یا اس کی خدمت ہم لوگ کرتے رہیں. اور حضرت علی جو داماد بھی تھے، کتابوں میں لکھا ہے ام ہانی بھی تھی، یہ حضرت علی کی بہن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جو رشتہ دار تھے، یہ سارے کے سارے بیت اللہ کی چابی لے کر اپنی یعنی وجاہت یا کہ ہمارے پاس یہ چابی رہے کیونکہ ہمارے باپ دادا اس کو سنبھالتے آئے ہیں. جب یہ باتیں ہو رہی تھی اتنے میں جو ہے قرآن شریف کی آیت نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایک دم سے وحی کا نزول ہونا شروع ہوا. جب وحی کا نزول ہونا شروع ہوا تو سارے کے سارے ہٹ گئے ایک دم سے، کیونکہ صحابہ کی عادت تھی جب قرآن شریف نازل ہوتا تو مائیں جو ہے وہ بھی کنارے ہٹ جاتی، صحابہ بھی کنارے ہو جاتے، کوئی پاس نہیں بیٹھتا تھا. ایک گھنٹی کی سے آواز آتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی گر پڑتے تھے اور کبھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ آ جاتا تھا اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر جو ہے ایک کپکٹی ہوتی تھی. یہ علامتیں جب شروع ہوئی، یہ کب شروع ہوئی؟ جبکہ ان لوگوں نے اصرار کرنا شروع کیا کہ ہمیں چابی دو بیت اللہ کی. جب بیت اللہ مکہ مکرمہ ہوتے ہو گیا تو مکہ مکرمہ میں اصل چیز بیت اللہ ہے، تو اس کی چابی ملے گی تو قیامت تک ہمارے خاندان میں چابی رہے گی. یہ تھا علی کا مقصد، اور یہ تھا مقصد حضرت عباس کا، یہ مقصد تھا ان سب گھر والوں کا. تو قرآن کی آیت نازل ہونی شروع ہوئی. جب قرآن شریف کی آیت نازل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فوراً ایک دم سے بیٹھ گئے. بعض کتابوں میں ایک پانی جو ہے آیا، پانی زمزم کا پانی تھوڑا پیا، اپنا منہ وغیرہ صاف کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تم لوگ چابی مانگ رہے تھے مجھ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. تحقیق اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو امانت والوں کو. یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلا کر اور چابی مرحمت فرمائی اور یہ فرمایا یہ چابی ہمیشہ کے لیے لے لو، یعنی ہمیشہ تمہارے خاندان میں یہ چابی رہے گی. میں نے خود نے نہیں دی بلکہ اللہ نے تم کو دلائی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے کہا، میں نے نہیں دی تم کو یہ چابی بلکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دوں. یہ جملہ کہا کہ یہ خاندان یہ چابی لے. اچھا سب کے سامنے یہ چابی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت عباس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، پورا جتنا 10,000 کا مجمع تھا وہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے. سب کے سامنے چابی. پہلے تو حضور کھیلتے رہے چابی سے، جیسے کوئی چیز آتی ہے تو آدمی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں یہ کرتا رہتا ہے. اتنا میں ان دونوں نے حضرت عباس اور حضرت علی نے مشورہ کر کے کہا کہ چابی ہم کو مل جائے. آج اگر چابی ہم کو مل جائے گی تو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں پہنچا دو امانت والوں کو. چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر چابی مرحمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ بیت اللہ کی چابی ہمیشہ کے لیے لے لو، یعنی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. میں نے خود یہ چابی نہیں دی تم کو بلکہ اللہ نے تم کو دلائی ہے. سوائے ظالم اور غاصب کے کوئی تم سے نہ چھین سکے گا. یہ روایت ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کی ہے، جلد 8 صفحہ 15 پر، اور زرقانی نے بھی شرح مواہب میں نقل کی ہے، جلد 2 صفحہ 337 سے 340 تک یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ چابی ان کو دے دی. چونکہ عثمان ابن ابی طلحہ ان کو یہ مقام جو ملا ہے اس کا بھی قصہ ہے کہ اتنا بڑا مقام کیسے ملا، حالانکہ پورا خاندان موجود ہے. عثمان ابن طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان میں مکہ کے ہیں، لیکن انہوں نے ام سلمہ کی خدمت کی تھی. وہ قصہ سن لو، یہ مقام عثمان ابن طلحہ کو کیسے ملا. کہ ام سلمہ جو ہے یہ مدینہ جانے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، پریشان تھی، تنعیم میں بیٹھی ہوئی تھی. تو عثمان ابن طلحہ نے دیکھا کوئی جوان عورت، خوبصورت عورت بیٹھی ہے. یہ بیچاری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ چابی عثمان ابن طلحہ کو ملی تو ام سلمہ بہت روئی، اس لیے ام سلمہ ساتھی تھی اور ام سلمہ ہمیشہ دعا کرتی تھی عثمان ابن طلحہ کے لیے کہ اللہ اس کو تو ہدایت دینا. تو عثمان ابن طلحہ کا میں قصہ سنا دیتا ہوں تمہیں کہ اللہ نے یہ مقام ان کو کیوں دیا، کیا وجہ بنی. کہ یہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، مدینہ جانا تھا، بچہ گود میں تھا، شوہر جو ہے مدینہ میں تھا. تو یہ عثمان بن طلحہ نے دیکھا تو کوئی جوان لڑکی بیٹھی ہے، کوئی جوان عورت بیٹھی ہے. ارے آپا کیوں بیٹھی ہو تم؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا بھائی مجھے مدینہ جانا ہے. مدینہ؟ اور تم اکیلی جوان ہو، خوبصورت ہو، بچہ ہے تمہارے ساتھ، کیسے سفر کرو گے مدینہ کا اتنا لمبا سفر؟ تو کہا بس میں چاہ رہی ہوں کوئی قافلہ یہاں سے گزرے تو میں اس قافلے کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر روانہ ہو جاؤں. عثمان بن طلحہ نے ایک جملہ کہا، مہلن یا اختی، مہلن یا اختی، مہلن یا اختی، بہن تم یہی بیٹھے رہو. یہ بکریاں چرا رہے تھے عثمان بن طلحہ. سیدھے گھر پر آئے، کپڑے وغیرہ بدلے اور کپڑے وغیرہ بدل کر اپنی اونٹنی کو لے کر تنعیم میں آئے اور ام سلمہ سے کہا کہ آپ اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ لمبا سفر ہے، میں تمہیں مدینہ منورہ پہنچا دیتا ہوں. تو ام سلمہ جو ہے انہوں نے کہا بہت اچھا. اونٹنی بٹھائی اور ام سلمہ بیٹھ گئی اور یہ جو ہے مدینہ کا سفر شروع ہوا. ام سلمہ کیا ہمیشہ ام سلمہ یہ تذکرہ کرتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تذکرہ کرتی تھی. ام المومنین بنی ام سلمہ. تو چونکہ یہ ام سلمہ یہ فتح مکہ کے سفر میں بھی ساتھ ہے، ان کے سامنے ہی چابی مل رہی ہے، یہ خیریں مل رہی ہے عثمان ابن طلحہ کو. چنانچہ ام سلمہ کہتی تھی کہ ہمارا 10-12 دن کا سفر ہوا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا، لیکن یہ عثمان ابن طلحہ جو مشرک تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، مسلمان تو بہت بعد میں ہوئے. عثمان ابن طلحہ اور خالد ابن ولید اور عمرو ابن عاص یہ تینوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے ہیں. وہ قصہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، لیکن ابھی میں یہ قصہ پورا کر دوں کہ ان کو بیت اللہ کی چابی ملی، یہ خیر کیسے ملی. یہ آدمی کا خیر کا کام کرتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں کرتا. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جو بھی خیر کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے. چپکے سے آپ نے سبحان اللہ پڑھ لیا، اللہ جانتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیا، اللہ جانتا ہے. تو چپکے سے نہیں کیا کرو. یہ ان کی چپکے سے نہیں کی تھی عثمان بن طلحہ کی. تو ام سلمہ کہتی تھی کہ 10-12 دن کا سفر ہوا، اس اللہ کے بندے نے مجھے کبھی بھی نظر اٹھا کر دیکھا نہیں ہے. ایک بات. دوسرا کہ چلتے چلتے جب مجھے حاجت ہوتی یا میرے بچوں کو کوئی مسئلہ ہوتا تو میں جو ہے اپنے ہاتھ پر، میرے پاس 2 لکڑیاں تھیں، وہ لکڑیاں بجاتی میں تو عثمان ابن ابی طلحہ جو ہے وہ اونٹنی کو بٹھا دیتے، میں اونٹنی سے اتر جاتی اور یہ اونٹنی کو دور لے جاتے، دور جہاں میری نگاہ نہ پڑتی، دور. میں اپنے حاجت سے فارغ ہو جاتی، بچہ وغیرہ جو اسے بھی دودھ پلا دیتی، جو بھی اس کی ضرورت ہے پوری کر لیتی. میں بیٹھ جاتی انتظار میں. تو عثمان ابن طلحہ جو ہے یہ اونٹنے لے کر آتے، لیکن میری طرف چہرہ کر کے نہیں آتے تھے، میری طرف پیٹ کر کے آتے. یہ مشرک ہے. عثمان ابن طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہے، لیکن یہ شرک کے ان کے اخلاق تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ بعض بے ایمان کی نیکیاں اسے ہوتی ہیں، مسلمان تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ اللہ کو پسند آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کی وجہ سے اسے ہدایت دے دیتا ہے
جیسے اللہ نے عثمان بن طلحہ کو ہدایت کی، پیچھے آتے اور پیچھے آ کر جو اٹھنے کو بٹھا دیتے اور بٹھانے کے بعد میں بیٹھ جاتی، پھر اٹھنی کھڑی ہوتی، پھر میں جو ہے اشارہ کر کے اشارہ کرتی تو وہ فوراً سمجھ جاتے کہ بیٹھ گئی ہے، اٹھنے کو لے کے چل دیتے۔ یہ تو 12-13 دن کا ہمارا سفر ہوا، نظر اٹھا کر دیکھا نہیں ہے، ایک جملہ پوچھا نہیں ہے کہ چلو ابھی جو ہے بات کرنے کا موقع ہے، تھوڑی بات کریں، نہیں، کہ 12-13 دن کا سفر ہوا۔ صرف جب قبا دیکھا ہے، ام سلمہ کہتی تھی جب ہم قبا پہنچے ہیں تو قبا پہنچتے ہی ایک جملہ کہا، لو آپا آپ کی منزل آ گئی، بس اتنا جملہ کہا ہے، جو آپ کی منزل ہے وہ آ گئی۔ چنانچہ قبا پہنچ کر وہاں لوگوں سے پوچھا کہ ابو سلمہ کہاں ہے، ابو سلمہ کہاں ہے۔ روایت تمہیں یہ ہے، ابو سلمہ کا مکان لوگوں نے بتایا یہ ہے۔ ابو سلمہ کے وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھٹکھٹایا ابو سلمہ نے دروازہ کھولا، جو دروازہ کھولا تو بیوی بچہ، تو ابو سلمہ خوشی کے مارے روتی، ارے میری بیوی آ گئی صحیح سلامت، میرا بچہ آ گیا صحیح سلامت، ہو سامان اتارا، یہ کیا رکھا، اور یہاں سے عثمان ابن ابی طلحہ جو ہے وہ واپس مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو ابو سلمہ کہتے رہے، مہلن یا اللہ کے بندے ٹھہر، ذرا کھجورے لیتا جا، کھجورے کھا، پانی پی۔ تو عثمان ابن طلحہ نے کہا، میں نے یہ کام جو کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، میں آپ کی کھجورے نہیں کھاؤں گا، میں آپ کا پانی نہیں پیوں گا، یا کنواں رستے میں ہے وہیں جا کر میں پانی پی لوں گا، مدینہ تو کھجوروں کا بادشاہ ہے، وہاں تو کھجورے ہیں، جہاں چلے جاؤ، اس لیے میں وہاں سے کھجورے لے لوں گا، لیکن میں یہ اب جو ہے ام سلمہ ام المومنین بنی۔ جب ام المومنین بنی تو لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہونے کے لیے آتے تھے مکہ مکرمہ سے، یہ چپ کے دعا کرتی تھی، اے اللہ عثمان ابن طلحہ کو تو اسلام دے، عثمان ابن طلحہ کو تو اسلام دے، اے اللہ اسے اسلام دے، اے اللہ اسے اسلام دے، یہ اسلام سے محروم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے اخلاق کا تذکرہ کرتی تھی کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ اخلاق برتے ہیں۔ اتنے میں خالد ابن ولید اور عثمان ابن طلحہ یہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو رہا ہے، سب جگہ جو ہے یعنی غالب آ رہے ہیں، اب ان دونوں چل کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ہاں چلو ہم دونوں جاتے ہیں، لیکن تو کسی کو بتانا مت، میں بھی نہیں بتاؤں گا، ہم دونوں چلتے ہیں مدینہ، اس لیے کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا اور مدینہ جانا بہت بڑا جرم ہوتا تھا اس وقت میں، حالانکہ تھے یہ دونوں جری، لیکن جرم تھا۔ جرم یہ کہ لوگ ماریں گے، کریں گے، گھر والوں کا بائیکاٹ کریں گے، تو یہ دونوں چپکے سے روانہ ہو گئے، عثمان بن طلحہ اور خالد بن ولید۔ اچھا روانہ جو ہوئے، راستے میں جو خیمہ دیکھا تو دونوں گھبرائے، کہا بھائی پکڑا گئے، چھپ کے تو نکلے تھے وہاں سے، لیکن یہ تو بھائی کا خیمہ ہے۔ ان کے عثمان بن طلحہ، خالد بن ولید یہ چھوٹے لوگ، اور وہ خیمہ جو تھا وہ عمرو بن عاص کا تھا، وہ بڑا آدمی، ان کا خچر تھا باہر، ان کا غلام تھا باہر، وہ بھی آ رہے تھے حبشہ سے، وہ بھی مدینہ جا رہے تھے، عمرو بن عاص، اور یہ دونوں مدینہ جا رہے تھے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مزاحیہ طریقے سے بیان کرتے تھے، مجھے اب تک یاد ہے۔ تو یہ دونوں گھبرائے، یوں کہا بھائی یہ تو عمرو بن عاص کا خیمہ ہے، یہ غلام بھی ان کا ہے، یہ BMW بھی ان کی کھڑی ہے، یہ خچر بھی انہیں کا ہے، تو کیا کریں؟ ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی اچھی بات یہ ہے کہ تو ادھر بھاگ جا، میں ادھر بھاگ جاؤں، آگے جا کر اپن آگے نکل جائیں گے، لیکن اسے اگر پتہ چلا کہ ہم مدینہ جا رہے ہیں تو یہ تو ہم یہ قتل کر دے گا، اس میں بڑا آدمی ہے۔ تو خالد بن ولید ذرا جری تھے، انہوں نے کہا نہیں کیا ڈرنے کا، ہم جاتے ہیں۔ اب وہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں عمرو بن عاص باہر نکل آئے، ارے چھوکروں کہاں جا رہے ہو؟ یہ میرے والد صاحب کے جملے نقل کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک تو صحابہ ہیں لیکن ان کے نزدیک تو چھوکرے تھے۔ تو ابا کہتے تھے مرکز نظام الدین میں، ارے چھوکروں لونڈو کہاں جا رہے ہو؟
یو پی میں لونڈا کہتے ہیں. ارے لونڈو کہاں جا رہے؟ تو ان دونوں نے کہا چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ عمرو بن عاص سے. مجھے مت پوچھو میں کہاں جا رہا ہوں, تم بتاؤ تم کہاں جا رہے ہو. نہیں چچا آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں کہتا ہوں مجھے مت پوچھو, تلوار میرے ہاتھ میں دونوں کے گردن اڑا دوں گا. تم کہاں جا رہے ہو بتاؤ. تو خالد ابن ولید جری تھے. انہوں نے جرأت سے کہا چچا آپ کو اچھا لگے یا برا لگے ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. عمرو بن عاص نے کہا میں بھی مدینہ جا رہا ہوں. اب 3 کی جوڑی بن گئی, فَأَزْلَجْنَاهُ بِسَالِسٍ, 3 کی جوڑی بن گئی اور یہ تینوں کے تینوں مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو ولید ابن ولید جو بھائی تھے خالد ابن ولید کے, جن کے خط کی وجہ سے خالد ابن ولید مسلمان ہوئے تھے, ان کو پتہ چلا کہ میرا بھائی خالد آیا ہے. پھر کون کون ہے؟ تو مدینہ میں بات پھیلتی تھی مکہ سے کون آ رہا ہے, مکہ سے کون آ رہا ہے. مکہ سے آنا بڑی چیز تھی اس وقت میں, کون آ رہا. تو بات چلی کہ خالد بن ولید بھی ہے, عثمان بن طلحہ بھی ہے, عمرو بن عاص بھی ہے. تو ام سلمہ نے جو عثمان طلحہ کا نام سنا تو بہت روئی. یا اللہ, مجنون کا خواب پورا ہوا. دیکھا تھا مجنون اتنے سالوں سے میں دعا کر رہی تھی, ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو مسلمان یعنی ہدایت مل رہی ہو اس کو, اس لیے آ رہا ہوں کہ لڑائی کرنے کے لیے نہ آ رہا ہوں. یہ بھی ہے نا کہ مدینہ منورہ لڑائی کرنے کے لیے آ گئے, فتنہ کرانے کے لیے آ گئے. لیکن 3 آدمی پہ کیا لڑائی کریں گے مدینہ منورہ آ کر؟ بھائی جیسا ہو 100 آدمیوں کا 1000 آدمیوں کا تو ذرا ڈر لگتا ہے. جیسے ملک غسان, ایک بادشاہ تھا ملک غسان, یہ ہمیشہ حملہ کرنے کی مدینہ منورہ پر جو 500 600 کا قافلہ لے کر مدینہ کے پہاڑیوں کے قریب آتا تھا, لیکن وہ صحابہ اسے وہیں سے واپس کر دیتے تھے. یہ 3 آدمی ہیں. اب مدینہ میں بات پھیل گئی, ارے جی سنا کچھ سنا. خالد آیا, خالد آ رہا ہے, بلکہ پہنچ گیا ہے. اور کون ہے؟ عثمان بن طلحہ. اچھا اور کون ہے؟ عمرو بن عاص بھی ہے. ارے واہ, صحابہ میں خوشیاں. ارے واہ. تو ولید ابن ولید یا خالد بن ولید کے بھائی تھے. یہ انہوں نے فوراً دوڑے ہوئے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے. جیسے قبا پہنچ گئے ولید ابن ولید, میں کہا بھائی دیکھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والوں کو اطلاع ہو گئی ہے کہ تو آ رہا ہے, تو دیکھ میں تجھے نبی کا ادب سکھانے آیا ہوں. نبی کا ادب یہ ہے کہ ٹھاٹ کے ساتھ بات مت کرنا, اور تلوار بروار لے کر وہاں مت جانا, تلوار وغیرہ سے پیچھے چھوڑ دینا, اور ادب کے ساتھ بیٹھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. 2 صحابی ہیں جنہوں نے ایک آنے والے قافلوں کو سمجھایا. ایک مغیرہ بن شعبہ نے طائف والوں کو سمجھایا تھا, اور ایک ولید بن ولید نے خالد بن ولید, عثمان بن طلحہ, عمرو بن عاص, ان کو سمجھایا تھا کہ دیکھو نبی کے دربار میں جا رہے ہو, دادا گیری کے ساتھ مت آنا. ہم سمجھتے ہیں تم دادا ہو, بھائی ہو, ہم سمجھتے ہیں ایک دادا ہو, تم نے سارے عرب کو پریشان کر رکھا ہے, لیکن یہاں وہ چیز نہیں چلے گی. تم آئے ہو, نرمی کے ساتھ آؤ, بیٹھو, بات کرو, یہ کرو. اچھا یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہہ دیا خالد آ رہا ہے, عثمان بن طلحہ آ رہے ہیں, عمرو بن عاص آ رہے ہیں, تو حضور نے کیا کیا؟ ارے خالد آ رہا ہے. خالد کون ہے؟ احد میں جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ذریعہ خالد بن ولید بنے تھے. احد میں جتنی عورتیں بیوائی ہوئی تھی ذریعہ خالد بن ولید بنے تھے. احد میں جتنے بچے یتیم ہوئے تھے ذریعہ خالد بن ولید بنے تھے. اتنا خطرناک آدمی تھا, جنگجو آدمی تھے, اس لیے فتح مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو داخل کیا. حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے, حضور نے کہا نہیں یہ خالد جائے گا. یہ سمجھ لو کہ خالد بن ولید نے داخل ہو کر فتح کیا, پھر پیچھے سے سارا قافلہ جو ہے جاتا گیا. اللہ نے جرأت دی تھی ان کو. چنانچہ روایت میں یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, کتابوں میں لکھا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا بھی چادر بدلو, بے ذرا خوشبو لگاؤ, بے ذرا پانی لاؤ, بے ذرا جو ہے کھجورے لاؤ, اکرام. اب ام سلمہ عثمان بن طلحہ کا نام سن کر ایک دم سے خوشی ہوئی, روئی, سجدے میں گر گئی. اور مائیں چونکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہاں ماؤں کے مکانات تھے, تو پردے کے پیچھے سے آواز جاتی تھی کون آیا ہے کون نہیں آیا. تو لمبی چوڑی مسجد تو تھی نہیں,
یہاں آئے، جب داخل ہونے لگے قریب میں، تو بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بیواؤں کو کھڑا کر دیا۔ کون سے بیوائیں؟ جو احد میں خالد کی وجہ سے بیوہ ہوئی تھی، یتیموں کو کھڑا کر دیا۔ بھئی خالد جب آئے تو سب کہنا اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً، مرحبا مرحبا مرحبا۔ یہ اخلاق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ نہیں کہ اب آیا ہے تو اسے مارو، اتنے لوگوں کو تو اس نے قتل کیا، اب کیسے چھوڑیں گے اس کو، یہ نہیں۔ چنانچہ وہاں گئے، وہاں پہنچنے کے بعد جب تینوں کے تینوں سامنے بیٹھے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ اقباب مکہ ان کا نام تھا، مکہ کے جگر گوشے۔ تو آپ نے جملہ فرمایا، آج مکہ نے ہمیں اس کے کلیجے ہمارے حوالے کر دیے۔ عثمان بن طلحہ بھی بڑا آدمی، یہ خالد بن ولید بھی بڑا آدمی، اور عمرو بن عاص تو تھے ہی بڑے۔ یہ کہا کہ آج مکہ نے اپنے کلیجے ہمارے حوالے کر دیے۔ جب سامنے خالد بن ولید بیٹھے تو حضور نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو؟ تو خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک جملہ کہا کہ حضرت آپ کے دین کو مٹانے کے لیے میں نے بہت گھوڑے دوڑائے ہیں، میں نے بہت مال لگایا، بہت طاقتیں لگائی، بہت۔ میں نے حدیبیہ کے موقع کے اوپر یہ اس طریقے سے یہاں یہ احد کے موقع کے اوپر، فلاں موقع کے اوپر، فلاں موقع کے اوپر بہت گھوڑے دوڑائے ہیں، میں نے بڑی اسکیمیں، بڑے پلان میں نے کیے ہیں۔ بس آج میں شرم کی وجہ سے آیا ہوں اور اسلام قبول کرنے آیا ہوں، آپ میرا اسلام قبول فرما لیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی باتیں نہیں چھیڑی کہ تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، نا حضور نے فرمایا نہیں، تو فکر مت کرو، تم مسلمان ہو جاؤ۔ چنانچہ خالد بن ولید جو ہے نگاہیں نیچے کیے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، مسلمان ہو گئے۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا ہے تو جو ہے ساری مسجد میں ایک گونج اٹھ گئی، خالد مسلمان ہو گیا۔ اوہو، اتنے بڑا آدمی کا پورے مدینہ والے ڈرتے تھے اس سے، جری آدمی تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا سیف من سیوف اللہ، اللہ کے تلواروں سے تلوار ہے۔ تو کیوں لقب دیا؟ کوئی چیز تھی اندر ان کے۔ اب باری آئی عثمان ابن ابی طلحہ، جہاں عثمان ابن ابی طلحہ کلمہ پڑھ رہے تھے، یہ ام سلمہ ہچکیاں مار کر رو رہی تھی کہ جب مجھے لے کر چلا تھا مکہ مکرمہ سے، اس وقت سے لے کر آج تک کبھی بھی کوئی دن کوئی رات نہیں گئی کہ میں اس کے لیے دعا نہ مانگتی ہوں۔ آج مجنون کا خواب پورا ہو گیا، تاج اللہ نے اسے ہدایت دی۔ پھر عمرو بن عاص یہ مسلمان ہوئے۔ پھر خالد بن ولید نے ایک درخواست کی، حضرت میری ایک درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ؟ یہ فرمایا میرے لیے آپ دعا کریں کہ میں نے جو ہے بہت پریشان کیا آپ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو بھی تم نے مجھے پریشان کیا سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو فرمایا میرے لیے دعا کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، عام دعا کی۔ تو خالد بن ولید نے ایک جملہ کہا، میرا نام لے کے دعا کرے۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اغفر لخالد بن ولید، اللہم اغفر لخالد بن ولید۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر رہے تھے، خالد بن ولید ایک دم سے اٹھے اور اٹھ کر حضور کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، آگے نہیں بیٹھے، روتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئے۔ اور پیچھے بیٹھ کر صحابہ نے کہا کیوں؟ یہ فرمایا زندگی بھر میں حضور کے چہرے کو نہیں دیکھوں گا، میں شرم آتی ہے کہ میں نے اتنا سارا کیا۔ عثمان ابن ابی طلحہ بھی کھڑے ہو، عثمان ابن ابی طلحہ لڑائی میں تو نہیں تھے، ارے زیادہ خالد بن ولید نے جیسا پریشان کیا ویسے نہیں تھے، لیکن ان کی جو خدمت تھی تو علماء نے لکھا ہے کہ ام سلمہ کی خدمت کی وجہ سے شرک کی حالت میں خدمت کی تھی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام دیا۔ کیا مقام دیا؟ ایک مقام، تین اللہ تعالیٰ نے انہیں عزتیں دی۔ ایک عزت تو یہ دی کہ اللہ نے ہدایت دی دی، دوسری عزت یہ دی کہ بیت اللہ کی چابی قیامت تک کے لیے ان کے گھر میں آ گئی۔ آج کی حکومت جو ہے شیبی خاندان کہتے ہیں اس کو، شیبی، ہمارا وہاں پروگرام بھی ہوتا ہے، بیانات بھی کراتے ہیں اپنے خاندان میں لے جا کر، تو وہ
شعیبی خاندان کی حکومت پرورش کرتی ہے، یعنی سارے پیسے دینا، یہ دینا، یہ دینا، شادیاں کراتی ہے. ایک دور ایسا آیا بچے پیدا ہونے بند ہو گئے، تو اس وقت کی حکومت نے شادیاں کرائی تاکہ بچے پیدا ہو، تاکہ قیامت تک یہ چابی ان کے خاندان میں چلے. اب بھی اگر جو چابی کی جب بادشاہ کو ضرورت پڑتی ہے تو شعیبی خاندان کے پاس جا کر کہتے ہیں بھی تم آؤ چابی لے کر بیت اللہ کا دروازہ کھولو، اس لیے کہ تم سے جو لینے والا ہوگا وہ ظالم اور غاصب ہوگا، یہ حضور نے کہا ہے. تو عثمان بن ابی طلحہ کو 3 عزتیں ملی. ایک عزت یہ ملی کہ اللہ نے ایمان دے دیا، مسلمان تو ہو گئے پہلے. دوسری عزت یہ ملی کہ بیت اللہ کی چابی خود اللہ نے دلوائی. کیا آسمان سے آیت نازل ہو گئی؟ حضور نے فرمایا میں نہیں دے رہا ہوں چابی تجھ کو، اللہ نے آرڈر کیا ہے، دے دو، یہ لو تمہاری چابی، دے دو. یہ دوسری عزت. اور تیسری عزت یہ ملی کہ قیامت تک ان کے نسل میں کوئی بے ایمان پیدا نہیں ہوگا، کوئی مشرک پیدا نہیں ہوگا، کہ مکہ نہیں رہیں گے. مکہ حرم شریف جو ہے قیامت تک جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہے گا، کوئی بے ایمان پیدا نہیں ہوگا. جب بیت اللہ کی چابی عثمان بن ابی طلحہ کو حضور نے دی ہے تو حضرت ام سلمہ چونکہ ساتھ تھی، ان کو قرآن دین یاد آ گئے. ان کہا کہ اس کے اخلاق اور اس کے دل کی صفائی نے آج اللہ نے اسے اس منزل تک پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے چابی دلوا دی کہ لو بیت اللہ کے چابی لو. پھر یہ چابی مل گئی. چونکہ اب ظہر کی نماز کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال، یہ تو صبح تو بیت اللہ یعنی سمجھ لیں یہ 20 رمضان کو یہ ہو رہا ہے، 20 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے. رمضان اور جمعہ کا دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. جمعہ کا دن تھا تو جمعہ پڑھاتے. اس کے مستقل ایک تفصیل ہے جو ابھی بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ظہر کی نماز کا وقت آیا تو آپ نے بلال کو حکم دیا، بلال دور سے بلال کہ بلال. حضرت بلال آئے، یہ فرمایا بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دو. چنانچہ حضرت بلال نے جو ہے اذان دی. قریش مکہ دین حق کی فتح مبین کا یہ عجیب و غریب منظر پہاڑوں کی چوٹیوں سے دیکھ رہے تھے. پہاڑوں کی چوٹیوں سے کھڑے کھڑے یہ سارے کے سارے یہ منظر دیکھ رہے تھے. اسی میں ابو سفیان، عتاب، خالد، اسید ابن حارث ابن ہشام جب بعد میں سب مسلمان ہو گئے، یہ سارے کے سارے سرداران قریش صحن کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. جب خالد بن ولید یہ بلال اذان دے رہے تھے، یہ سارے ابو سفیان تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن دوسرے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس وقت میں کنکر وغیرہ رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے. اور گپ شپ یہ کر رہے تھے کہ ارے یار کیا کریں، بدر میں اتنی محنت کی اور اتنی احد میں محنت کی، خندق میں محنت کی، سارے کے سارے چلے گئے اور یہ محمد تو ایسے ٹھاڑ کے ساتھ بس بالکل بغیر لڑائی بڑھائی کی کچھ بھی نہیں اور کعبے پر قبضہ کر لیا. تو ابو سفیان بیٹھے ہوئے تھے. ابو سفیان نے کہا بھائی زیادہ بول مت، یہ کنکر جو سن رہے ہیں نا یہ بھی خبر دے دیں گے ان کو، یہ کنکر سن رہے ہیں نا یہ بھی خبر دے دیں گے. ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور حضور نے کہا کیا باتیں کر رہے تھے تم؟ مجھ پر وحی آ گئی ہے، تم لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تب ابو سفیان نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کنکر بھی خبر دینے کہ چپ چاپ رہو، مسلمان بن جاؤ عزت کے ساتھ. اور ہندا کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی. ابھی تو ہندا کا قصہ باقی ہے. ہندا کھڑی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ کیا یہ مونچھے والا مجھے اس کو قتل کرنا ہے، لوگوں ابھی بھی کہہ رہی ہے یہ مونچھڑ کو مارنا ہے. بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ متفرق اہم مسائل بیان کر دوں. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک انسان مقروض ہے، اس کے ذمے کافی لوگوں کا قرضہ ہے اور وہ لوگوں کا قرضہ تو ادا نہیں کرتا اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے.
تو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص مقروض ہے، ویسے عمرہ کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی کیا ہے اور عمرے کی ترغیب بھی دی ہے، لیکن عمرہ کرنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں قرض کی ادائیگی یہ انسان کے اوپر فرض ہے اور یہ بندے کا ایک حق ہے۔ لہذا اگر کسی انسان کے اوپر قرض ہے اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے، جیسے ایک ڈیٹ ہوتی ہے کہ بھئی فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو آپ کو ہمارا قرضہ واپس لوٹانا ہے، وہ ڈیٹ آ چکی ہے، یا ابھی وقت تو نہیں آیا ہے قرض کی ادائیگی کا، لیکن انسان کو یہ ہے کہ اگر میں عمرے کے لیے چلا جاؤں گا، سارا پیسہ اس کے اندر لگ جائے گا تو میں قرضے کی ادائیگی وقت پر نہیں کر سکوں گا۔ ان دونوں صورتوں میں اس انسان کے لیے عمرے کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، پہلے قرض کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے یا وقت تو نہیں آیا، لیکن اگر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلا گیا، پیسہ وہاں پہ چلا جائے گا تو وقت پر قرض کی ادائیگی نہیں کر سکے گا۔ ان دونوں صورتوں میں اس کے لیے عمرے پر جانا مناسب نہیں ہے، پہلے قرض کی ادائیگی کرے۔ ہاں، تیسری شکل یہ ہے کہ ابھی قرض کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا ہے اور الحمدللہ وہ اتنا باحیثیت ہے کہ عمرے کے لیے جو پیسہ خرچ ہوگا وہ بھی ادا کر سکتا ہے اور وقت پر قرض کی ادائیگی بھی وہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے عمرے پر جانا کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جیسے گھروں کے اندر گوشت آتا ہے، بڑے کا چھوٹے کا جو بھی گوشت آتا ہے، تو اس گوشت کے اوپر خون لگا ہوا ہوتا ہے، خون۔ تو نظافت اور پاکیزگی کا تو یہی اہتمام ہونا چاہیے کہ اس گوشت کو عورتیں دھو لیتی ہے، اچھے طریقے سے صاف کر لیتی ہے، پھر بھی اس گوشت کے اوپر خون اچھا خاصا لگا رہتا ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گوشت بنانا شروع کیا، شوربہ وغیرہ بنانا شروع کیا، اس کے اندر خون آ گیا۔ اب عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ بھئی یہ خون پاک ہے یا ناپاک ہے، اس کی وجہ سے پورا کھانا ناپاک ہو گیا، یا جس برتن کے اندر یا جس پانی کے اندر ہم نے اس گوشت کو دھویا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا۔ تو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ رگوں میں جو خون ہوتا ہے، جو ذبح کے وقت میں نکلتا ہے، تو یہ بہتا ہوا خون ہے، اور یہ بہنے والا جو خون ہے دم مسفوح، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن ذبح کے بعد گوشت کے اوپر جو خون لگا رہتا ہے، تو چونکہ یہ دم مسفوح نہیں ہے، بہتا ہوا خون نہیں ہے، اس لیے یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اس لیے اس گوشت کو جس پانی سے دھویا گیا ہے یا پھر اس کی وجہ سے جو چھوٹے موٹے خون کے ذرات اگر وہ کھانے کے اندر آ گئے ہیں تو پھر یہ خون ناپاک نہیں ہے، پاک ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس کو دھو لیا جائے، لیکن اگر نہیں دھویا تو پھر یہ خون پاک سمجھا جائے گا۔ کپڑے وغیرہ کے اوپر بھی لگ گیا تو بہتر ہے دھو لینا، لیکن اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے کہ مسجدیں ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ تقریبات ہوتی ہے، کچھ اہتمام ہوتا ہے، جیسے نکاح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو بہت سے دوست یا پہچان والے یا متعلقین جس طرح مسلمان ہوتے ہیں تو کچھ غیر مسلم بھی کسی تقریب کے اندر مسجد کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم کا مسجد کے اندر آنا کیا شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو غیر مسلم مہمان ہوتے تھے ان لوگوں کے لیے خیمے مسجد نبوی میں لگتے تھے۔ اسی طریقے سے غیر مسلم قیدی ہوتے تھے تو ان کو بھی مسجد نبوی ہی کے ستون سے باندھا جاتا تھا۔ تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ غیر مسلم اگر اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسی ناپاکی نہیں ہے جس سے مسجد کے ملوث اور ناپاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے غیر مسلم کا مسجد میں کسی تقریب میں آنا یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں بہت سے غیر مسلم وفود کا مسجد نبوی میں آنا اور وہاں باقاعدہ کئی روز تک قیام کرنا یہ ثابت ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بالوں کی پیوند کاری کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں سر میں ان کے ایک طرف سے گنجاپن ہوتا ہے، بال نہیں ہوتے، یا تو فطری گنجاپن ہوتا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے بال جھڑ جاتے ہیں، تو اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔
کہ سر کے جس حصے پہ بال ہوتے ہیں وہاں سے بال نکال کے جہاں پہ بال نہیں ہوتے وہاں پہ وہ بال لگائے جاتے ہیں. اس کا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے. تو یہ بالوں کی پیوند کاری ہوتی ہے. تو یہ بالوں کی پیوند کاری کا کیا حکم ہے؟ یعنی اپنے بالوں میں کوئی دوسرے بال لگانا. تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہی بال ہو، سر کے ایک طرف سے نکال کے سر کے دوسرے حصے میں لگا دیا جائے، تو اس کی اجازت ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ کسی دوسرے کے بال لگائے جائے. اب کسی دوسرے کے بال لگائے جائے تو وہ کسی دوسرے انسان کے بال ہے تو یہ تو حرام ہے. حدیث کے اندر اس کے اوپر لعنت آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 قسم کی عورتوں پر لعنت کی ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، کہ جو عورت دوسرے کے بال اپنے بالوں کے اندر لگائے یا یہ کام کرے، ان دونوں قسم کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اس لیے کسی دوسرے انسان کے بال اپنے بالوں کے اندر لگانا یہ تو حرام ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ کسی دوسرے جانور کے بال ہے یا مصنوعی بال ہے، جانور کے بال ہے یا مصنوعی بال ہے تو پھر اس کے لگانے کی بھی گنجائش ہے. اب اس کی وجہ سے مسح کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی دوسرے انسان کے بال ہے وہ لگائے گئے ہیں تو پھر اگرچہ یہ حرام ہے لیکن اس کے اوپر مسح کرنا درست ہو جائے گا. اور اگر کسی جانور کے یا مصنوعی بال ہے تو پھر وہ دیکھا جائے گا کہ وہ مکمل فکس ہو چکے ہیں کہ اس کو نکالنا مشکل ہے تو اس کے اوپر مسح ہو جائے گا. لیکن اگر ایسے بال ہے کہ اس کو نکالا جا سکتا ہے تو پھر اس کو نکالنا ضروری ہوگا، ان کے اوپر مسح کرنا درست نہیں ہوگا. پانچواں مسئلہ یہ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اپنے ہی بال ہے جو سر کے ایک طرف سے نکال کے دوسری طرف لگا دیے گئے ہو تو ضرورتاً اس کی اجازت ہے. اور اگر کسی اور کے بال ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ کسی اور کے انسانوں کے بال ہے تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. انسانوں کے علاوہ کسی جانور کے یا مصنوعی بال ہے تو پھر اس کے لگانے کی اجازت ہے. پانچواں مسئلہ یہ ہے، آپ لوگوں نے آج کل دیکھا ہوگا ایک بیڈ آتا ہے جس کے ذریعے مچھروں کو مارتے ہیں. جس طریقے سے ٹینس بال وغیرہ کھیلتے اس کا کیسا بیڈ ہوتا ہے ویسا ہی بیڈ یہ ہوتا ہے. جہاں پر مچھر ہوتے ہیں وہاں پہ گھماؤ تو اندر سے آگ نکلتی ہے اور مچھر وہاں پہ جل کے ختم ہو جاتے ہیں. یہ مارکیٹ کے اندر بہت ملتے ہیں. تو یہ جو بیڈ ہے اس بیڈ سے مچھروں کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ لوگ عام طور پر اس کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ دھیان میں رکھیے کہ اس بیڈ سے مچھروں وغیرہ کو مارنا یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی، اس لیے کہ اس کے اندر سے آگ نکلتی ہے اور اس آگ کے اندر مچھروں کو مارا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ سفر میں تھے، صحابہ کرام کا پڑاؤ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کے لیے دور گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں پہ چونٹیوں کا بہت بڑا گھر تھا. صحابہ کرام نے اس کو آگ سے جلا دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ یہاں پہ چونٹیاں بہت تھی، اب ہم ہر ایک کو کس طریقے سے مارتے تو ہم نے آگ لگا کے ساری چونٹیوں کو ختم کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ سے عذاب دینا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے. اللہ کے علاوہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ آگ کی سزا کسی کو دے، چاہے کوئی انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی بھی ہو. اس لیے آگ سے سزا دینا یہ جائز نہیں ہے. البتہ گھروں کے اندر اگر مچھر وغیرہ بہت ہے جو پریشان کرتے ہیں تو اس کے لیے آل آؤٹ ہے. اس کے علاوہ دوسری شکلیں ہیں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ آل آؤٹ ہے یا ایسے ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ ایک طرف ہے اور وہاں پہ آ کے مچھر آ کے مر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ آگ کسی جگہ جل رہی ہے اور پتنگے آ کے اس کے اندر مر رہے ہیں تو پھر انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پتنگے خود آ کے مر رہے ہیں تو پھر اس میں اجازت ہے. بعض جگہوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک طرف کوئی بیڈ رکھا ہوا ہے اور وہاں پہ آ کے مچھر مر رہے ہیں. ایک طرف رکھا ہوا ہو اور پھر آ کے مچھر مر جائے تو پھر کسی انسان اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ انسان نے اپنے اختیار سے اس کو نہیں مارا ہے. آخری اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کھانے کے بعد پلیٹیں ہوتی ہیں تو حدیث کے اندر ہے کہ بھائی پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف کرو تو یہ پلیٹ جو ہے یہ کھانے والے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے.
یہاں تک تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ اس پلیٹ کے اندر اخیر میں پھر پانی ڈالتے ہیں، پانی سے پورا صاف کرتے ہیں اور پھر اس پانی کو پی لیتے ہیں، اور وہ اس چیز کو سنت سمجھتے ہیں۔ تو بھئی نظافت کے خیال سے ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ چیز سنت بھی نہیں ہے۔ سنت سے صرف اتنا ہی ثابت ہے کہ پلیٹ کو اچھے طریقے سے صاف کر لو۔ یہ پلیٹ جو ہے نا وہ صاف کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، لیکن اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، دوسروں کو اس سے کراہت بھی ہو رہی ہو، تو پھر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور سنت سمجھ کے اگر کوئی کرے تو یہ سنت نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے باقاعدہ پانی ڈال کر اس طریقے سے پیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پلیٹ صاف کرنا یہ سنت ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا ایک بہت اہم وظیفہ بتا رہا ہوں۔ رمضان کا وظیفہ غیر رمضان کا وظیفہ، دھیان سے سنو۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن خوب پڑھو، قرآن خوب پڑھو، ادھر ادھر کے وظیفوں کے چکر میں مت پڑھو، غلط باتوں کے چکر میں مت پڑھو، قرآن پکڑ لو، قرآن پکڑ لو، قرآن خوب پڑھو، قرآن خوب پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا شر ما قضیت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم احسن وقوفنا بين يديك اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم ارزقنا القناعة اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن یا رحیم یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی حاجات کا غیب سے تکفل فرما، دونوں جہاں کی ضروریات کا غیب سے تقبل فرما،
ہماری دعا پر دنیا میں جہاں کہیں جب بھی آمین کہی جا رہی ہو، اے اللہ ان کی اور ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے پہاڑوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے ستاروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بادلوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے طوبہ درخت کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں، اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جس سے تو نے تیرے عرش کو مزین کیا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک ہی نام تو نے تیرے عرش پہ لکھا ہے، اور تو نے ایک ہی نام سے مزین کیا ہے، الگ الگ ڈیزائن سے وہ نام کو تو نے لکھا ہے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے زمزم کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے جنت الفردوس کے دیواروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے حجر اسود کی جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے بیت اللہ کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے حتیم میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے صفا اور مروہ کی جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے فرشتوں کو سکھائے ہیں۔ فرشتے وہ نام لے کر آسمانوں سے زمینوں پر آ جاتے ہیں، اور وہی نام لے کر زمینوں سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، گویا کہ آپ نے ان کو آنے جانے کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ وہ نام تیرا پڑھتے ہیں اور آسمانوں سے زمینوں پر آ جاتے ہیں، اور جب انہیں جانا ہے تو وہ نام پڑھتے ہیں اور زمینوں سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ نام تو نے حضرت جبریل کو سکھائے ہیں۔ محمد کے پاس آنے کے لیے یہ نام، موسیٰ کے پاس جانے کے لیے یہ نام، عیسیٰ کے پاس جانے کے لیے یہ نام، داؤد کے پاس جانے کے لیے یہ نام، نوح کے پاس جانے کے لیے یہ نام، سلیمان کے پاس جانے کے لیے یہ نام۔ سب سے آخر میں آپ نے جبریل کو وہ نام سکھایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے یہ ٹکٹ ہے، خصوصی ٹکٹ، فرسٹ کلاس والی ٹکٹ، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے عرفات کی زمینوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر طغیانیوں پر نہیں آتے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے پہاڑوں کے جڑوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جس کو اے اللہ صرف تیرے فرشتے جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جسے صرف آپ جانتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جسے صرف آپ اکیلے جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ ان سارے ناموں کے طفیل سے آج ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جتنی تیری مخلوق جہاں پر بھی پریشان ہو، انسانوں کی شکل میں، جناتوں کی شکل میں، اور اے اللہ جانوروں کی شکل میں، مچھلیوں کی شکل میں تیری مخلوق پریشان ہو، اے اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو حاجت ہو وہ حاجت کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اور اے اللہ آپ نے ایک سمندر بنایا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے، بڑا زبردست سمندر ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے۔ اگر معمولی سا سوراخ ہو جائے تو 2 منٹ میں ساری دنیا ڈوب جائے،
اے اللہ اس سمندر کے کنارے پر بھی تو نے تیرے نام لکھے ہیں، جس کی وجہ سے سمندر وہ اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، وہ زمین اوپر پانی نہیں آتا اس کے اوپر تو نے کرسی رکھی ہے، اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اس کے اوپر تیری کرسی ہے۔ اے اللہ تیری کرسی پر جو تو نے نام لکھے ہیں، لوح قلم میں نام لکھے ہیں، ان سب کے طفیل سے، اور سمندروں پر جو نام لکھے ہیں ان سب کے طفیل سے آج تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پوری انسانیت کو سکون کا سانس دلا دے، پوری انسانیت کو سکون کا سانس دلا دے۔ اے اللہ اللہم احفظ عنا الوباء والبلاء والزنا والربا، اللہم ارفع عنا الربا والبلاء والزنا والفتن۔ اے اللہ زناکاری کو ہمارے شہروں سے دور فرما، حرام بستروں کو دور فرما، اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، وباؤں سے حفاظت فرما، بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یہ بلا جو آسمانوں سے زمین پر آئی ہے، اے اللہ تیرے ان ناموں کے طفیل سے اس بلا سے تو پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں ہم بیان کر رہے ہیں یہاں فرشتے موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ تو کب تک روٹھا رہے گا؟ اے اللہ اب تو تیرا روٹھنا بہت ہو گیا۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، امت کی اجتماعی انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہوں اے اللہ ان بے اولاد اور نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو تو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جس سے تو خوش ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے تو ناراض ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اے اللہ تو ہمیں تیرا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے برادران وطن کو تو ہدایت سے نواز دے۔ فتح مکہ میں کئی لوگ جو شیاطین قریش کے نام سے موسوم تھے، سارا جیسے بھی مسلمان ہو گئی، ہندا جیسے بھی مسلمان ہو گئی۔ اے اللہ ہندا کا نام بھی ہندوستان جیسا ہے، تو نے ہندا کو بھی اسلام دے دیا، ہم ہندا کہتے ہیں، عرب کتابوں میں ہند نام آتا ہے اس کا ہند۔ اے اللہ تو اس ہندوستان والوں کو بھی ایمان عطا فرما۔ اے اللہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، اے اللہ معلوم نہیں ہے کہ تیرا عذاب کیسا ہے، تیری جہنم کیسی ہے، تیرا کوڑا کیسا ہے۔ تیرے عذاب کے کوڑے سے تو ہم سب کی پوری حفاظت فرما، برادران وطن کی ہدایت کے فیصلے فرما، سیدھے راستہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بس آخر میں تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر خاتمہ فرما، اور جب دنیا چھوڑ کر ہم تیری طرف آ رہے ہوں، ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہوں تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ میری اس دعا پر اس وقت میں جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہو ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما، اور بعد میں جو بھی سنے اور آمین کہے اس کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورتیں پیدا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔